السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان کے حوالے سے دو تین خبریں شیئر کرتا چلوں کہ ایک تو سائفر کیس کے حوالے سے کہ آج کی سماعت کا احوال کہ سائفر کیس میں 12 دسمبر کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آج سائفر کیس کی سماعت ہوئی تھی، اس میں یہ جج نے جس نے سماعت کی ہے اس نے کہا ہے کہ 12 دسمبر کو دونوں پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ دوسری، عمران خان نے 5 اگست کے بعد آج پہلی مرتبہ میڈیا سے کچھ گفتگو کی ہے اور ایک بڑا میرے لیے تو حیران کن عمران خان نے بات کی ہے۔ حیران کن ویسے ہونی نہیں چاہیے، عمران خان کی باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ آج انہوں نے بڑی بات یہ کی ہے کہ میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ بشرا بی بی کے ساتھ میں اس دن ملا تھا جس دن نکاح ہوا ہے۔ حالانکہ اس پہ میں بتاؤں گا کہ قندیل بلوچ کتنا عرصہ پہلے کہہ چکی تھی اور بشرا بی بی کے جو سابق ہسبینڈ ہیں خاور مانی کا، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی یہ ملتے رہے ہیں، لیکن عمران خان قسم کھانے کے لیے تیار ہیں۔ اس پہ بات کروں گا کہ کیا کچھ عمران خان نے کہا ہے، اور جو بیرسٹر گوہر علی خان ہے ان کے حوالے سے بھی کہ شاہ محمود قریشی کو کیوں چیئرمین منتخب نہیں کیا گیا، اس کے حوالے سے بھی بہت ساری اور باتیں بھی کی ہیں۔ 9 مئی کے حوالے سے بھی عمران خان نے باتیں کی ہیں۔ اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈز کا جو کیس ہے، ریفرنس ہے، اس کے حوالے سے بھی اس کی بھی سماعت جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے، اور زلفی بخاری کی بھی پھر اس حوالے سے گفتگو بھی ہے۔ زلفی بخاری اہم انکشافات بھی کر رہے ہیں۔ یہ 2-3 خبریں ہیں جو عمران خان کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اس پر میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں سائفر کیس کے حوالے سے جو سماعت ہوئی ہے اور اس کے بعد عمران خان کی میڈیا ٹاک۔ سائفر کیس کے حوالے سے آج عدالت نے کہا ہے کہ جی 12 دسمبر کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت سیکریٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے کی، جو 1.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ آج میڈیا کو میڈیا کو اجازت دی گئی تھی۔ پچھلی سماعت جو 2 دن پہلے ہوئی تھی اس میں 3 رپورٹرز کو بلایا تھا، میں نے حال حوال دیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ٹریجڈی ہوئی، رپورٹرز کس طرح باہر انتظار کرتے رہے، کس طرح ان کا احتجاج کا بھی پلان تھا، جج کے گاڑی روک کر ان کی گاڑی کے آگے، لیکن وہ بھی چوپٹ ہو گیا تھا، تو رپورٹرز کے ساتھ بڑا برا ہوا تھا اس دن۔ آج رپورٹرز کو اجازت دی گئی تھی، سماعت میں موجود تھے، اور سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ جوڈیشل ماجسٹریٹ کے حکم پر جج نے کہا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 ماہ کے اندر کیس کا فیصلہ کرنے کی ڈائریکشن دی ہے۔ دونوں ملزمان پر 12 دسمبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ عدالت کی جانب سے سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو کیس کی نقول فراہم کر دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی وکلاء کی جانب سے کیس کی نقول فراہم نہ کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ سائفر کیس کی سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب آتا ہوں عمران خان کی میڈیا ٹاک۔ جی عمران خان نے آج سائفر کیس میں کمرہ عدالت میں بات کی ہے صحافیوں سے، جو آف کیمرہ گپ شپ ہوتی ہے، اس میں یہ 5 اگست کے بعد پہلی مرتبہ عمران خان نے بات کی ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے کسی سے مذاکرات کیے ہیں؟ اس پر عمران خان نے کہا کہ جی مجھ سے نہ کوئی ملا ہے اور نہ میرے ساتھ کسی نے مذاکرات کیے ہیں، کوئی خفیہ ملاقات کسی کے ساتھ نہیں ہوئی، طویل عرصے تک جیل میں رہنے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک اور سوال پر عمران خان نے کہا کہ جی 9 مئی جو ہے لندن پلان کا حصہ تھا، سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ لیں، ان کو کون اندر لے کر گیا؟ مجھے غیر آئینی طور پر پکڑا گیا ہے، جبکہ 48 گھنٹوں میں 10,000 افراد گرفتار کیے گئے ہیں۔ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جی لندن پلان کا حصہ ہے، یعنی نواز شریف کو لانے کے لیے، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو لانے کے لیے، وطن واپس لانے کے لیے 9 مئی کا واقعہ کرایا گیا۔
یہ پلان کے تحت کرایا گیا ہے مجھے پھنسانے کے لیے اور نواز شریف کو لانے کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے تو عمران خان اور ان کے پارٹی کے لوگ جو ہیں اس 9 مئی کو تو اپریشیٹ کرتے رہے ہیں۔ عمران خان نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب عدالت سپریم کورٹ میں آئے تھے اور اس کے بعد میڈیا سے یہ بیان شیان بھی دیتے رہتے تھے، تو ان دنوں میں عمران خان نے یہ کہا تھا کہ بھائی اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو 9 مئی جیسا ہی واقعہ ہوگا، دوبارہ بھی اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان ایڈاپٹ کر رہے ہیں، ایڈمٹ کر رہے ہیں اس بات کو کہ 9 مئی کا واقعات جو تھے وہ میری گرفتاری کے رد عمل میں ہوئے تھے، یعنی پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیے تھے۔ اب عمران خان مکر گئے ہیں۔ اچھا جی، سابق وزیر اعظم نے کہا کہ جی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ بشرا بی بی کو اس روز دیکھا جس دن نکاح ہوا۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ خاور مانیکا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا گھر بھی بنی گالہ میں تھا اور بشرا بی بی رات کو نکل کر بنی گالہ چلی جاتی تھیں اور عمران خان سے مل کے آتی تھیں مجھے بتائے بغیر۔ یہ خاور مانیکا کہہ رہے ہیں، اس کے ہسبینڈ سابق۔ اور قندیل بلوچ تو کچھ سال پہلے ہی کہہ چکی تھیں کہ بشرا پنکی نامی ایک خاتون بنی گالہ میں رہ رہی ہیں، آنیاں جانیاں وہ کر رہی ہیں اور وہ دعا دھاگا تعویذ اور یہ وہ دم درود وغیرہ کر رہی ہیں۔ یہ سب سے پہلے قندیل بلوچ نے انکشاف کیا تھا۔ تو عمران خان اب کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس دن ملا تھا، قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا جی، لندن پلان نواز شریف کو لانے اور ہمیں جیلوں میں ڈالنے کے لیے تھا۔ آج واضح کر رہا ہوں کہ انتخابات پی ٹی آئی جیتے گی۔ حالات دیکھ کر خدشہ ہے کہ کہیں یہ انتخابات سے بھاگ ہی نہ جائیں۔ بیرسٹر گوہر کو چیئرمین پی ٹی آئی منتخب ہونے پر شاہ محمود سے سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ کل بھی تھا، آج بھی ہوں اور آئندہ بھی رہوں گا۔ یہ عمران خان نے میڈیا ٹاک کی ہے۔ اب آتا ہوں میں 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، ریفرنس ہے، اس کی خبر پر۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی اور دیگر 6 ملزمان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ عدالت نے ملزمان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے ہیں۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر کی جانب سے جاری آج کی سماعت کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ رجسٹرار آفس کی جانب سے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل ریفرنس کی اسکروٹنی مکمل کر لی گئی ہے۔ عدالت ریفرنس کو ٹرائل کے لیے منظور کرتی ہے۔ ریفرنس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں، جبکہ بشرا بی بی عبوری ضمانت پر رہا ہیں۔ دیگر 6 ملزمان مرزا شہزاد اکبر، ملک ریاض، ضیاء المصطفیٰ نسیم، زلفی بخاری، احمد علی ریاض اور فرحت شہزادی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں۔ استغاثہ آئندہ سماعت پر وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے حوالے سے رپورٹ جمع کروائے۔ حکم نامے کے مطابق آج سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں قائم احتساب عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ سپریڈنٹ اڈیالہ جیل آئندہ سماعت پر سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو احتساب عدالت میں پیش کریں گے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ جی وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کے مطابق 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس کا ٹرائل اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ہی کیا جائے گا۔ ریفرنس کی آئندہ سماعت 6 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب زلفی بخاری کا اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ زلفی بخاری کا القادر کے حوالے سے ایک سمجھے اعترافی بیان ہے القادر ٹرسٹ کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی القادر ٹرسٹ کیس بالکل واضح ہے، القادر ٹرسٹ ریفرنس بنانے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ القادر ٹرسٹ کی زمین میرے اور بابر اعوان کے نام پر منتقل ہوئی۔ اپنے ایک بیان میں پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری نے کہا ہے کہ جی القادر ٹرسٹ کیس بالکل واضح ہے، القادر ٹرسٹ ریفرنس بنانے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ القادر ٹرسٹ کی زمین پہلے میرے نام پر منتقل ہوئی، القادر ٹرسٹ بعد میں بنایا گیا، زمین میرے اور بابر اعوان کے نام پر منتقل ہوئی۔ مجھے فرنٹ مین ظاہر کرنے کے لیے بابر اعوان کا نام نہیں لیا گیا۔ زمین منتقل ہونے کے 6 ماہ بعد کابینہ کا اجلاس ہوا تھا۔ 6 ماہ پہلے کیا کسی کو این سی اے کے فیصلے کا علم تھا؟ زمین ٹرسٹ کے نام منتقل ہوئی جس پر یونیورسٹی بنی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، زمین امانت کے طور پر میرے نام پر منتقل ہوئی تھی۔
ٹرسٹ بننے کے بعد زمین ٹرسٹ کے نام پر منتقل ہو گئی تھی۔ زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ جی میں پلیٹلیٹس کا بہانہ بنا کر ملک سے نہیں بھاگا، الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونے کے بعد وطن واپس آؤں گا، اٹک سے الیکشن میں حصہ لوں گا۔ لطیف کھوسہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، گوہر خان پی ٹی آئی کے پرانے رہنما ہیں، علیمہ خان کو چیئرمین پی ٹی آئی بنانے پر کبھی غور نہیں ہوا، اور ہمیشہ سے پی ٹی آئی اور پاک افواج ایک پیج پر ہیں، ہمیں پاک افواج کے خلاف کرنے کی سازش کی گئی، پی ٹی آئی تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی، یہ زلفی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں۔ لیکن آج جو سب سے بڑی اور امپارٹنٹ نئی چیز ہے وہ ہے عمران خان کی میڈیا ٹاک، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی بشرا بی بی کو انہوں نے نکاح والے دن دیکھا تھا، پہلے ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔